بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید. جو کینیڈا کا وزٹ ویزا ہے اس کے حوالے سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یقیناً بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ کینیڈا کا نام ہی ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ہم یہاں پر شفٹ ہو جائیں اپنی فیملی کے ساتھ یا انڈیویجول کسی بھی طرح. لیکن کینیڈا وزٹ ویزے کے ساتھ ساتھ جو کینیڈا کا جو ورک ویزا ہے اس کے بارے میں ایک اور ہی اٹریکشن ہے، اور اسی اٹریکشن کی وجہ سے آئے دن لوگوں کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں کا فراڈ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ جو کینیڈا کا جو ورک ویزا ہے اس کے بارے میں اتنے قسم کی لوگوں نے جو ہے وہ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں یا افواہیں پھیلائی ہوتی ہیں کہ جو شریف اور سادہ لوگ ہیں وہ بیچارے فوراً ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. کل میرے پاس ایک دوست آئے بڑے پیارے یوٹیوب سے، اور انہوں نے مجھے ابھی ریسنٹلی جو ان کے ساتھ کینیڈا کا فراڈ ہوا اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دی. یہ بڑا ہی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈا ورک ویزا کے نام پہ ہمارے ساتھ فراڈ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کینیڈا جانے کے لیے. شاید ایک ایج کا بھی اپنا تقاضا ہوتا ہے، ہر ایج کا ایک اپنے تقاضا ہوتا ہے، اس میں انسان اتنا زیادہ جذباتی اور ایموشنل ہوتا ہے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو کینیڈا کے لیے جو فراڈ ہو رہا ہے وہ ینگ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ینگ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں نے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے، جتنے بھی ینگ لوگ ہیں جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں، کہ خدا کے لیے اگر ورک ویزے کے نام پہ آپ کو کوئی بندہ بہت زیادہ آپ کو خواب دکھاتا ہے، بہت زیادہ سبز باغ دکھاتا ہے، بہت زیادہ اٹریکشنز دیتا ہے، تو آپ نے اس کی باتوں میں آ کے اس کو پاسپورٹ اور پیسے نہیں دینے. یہ بات میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میرے پاس ایک بچہ آیا ہوا تھا بیچارہ، اس کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو فراڈ ہے وہ ذرا دوسری طرح کا ہے. وہ ڈینکی لگا کے گیا تھا کسی اور کنٹری، اور پھر وہاں سے اس نے آگے جانا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے 4 جو ینگ بوائے تھے وہ بیچارے اس وجہ سے مر گئے کہ انہوں نے جس بارڈر پہ ہم پکڑے گئے انہوں نے اتنا زیادہ ہمیں مارا کہ اس میں سے 3-4 لڑکے جو ہیں وہ بیچارے تھوڑی دیر کے بعد وہیں پہ دم توڑ گئے. یہ جو ایجنٹ مافیا ہے یہ اتنا سخت دل ہے کہ ان کے دل میں ذرا سے بھی ان سے آپ رحم کی امید نہ رکھیں. کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی غریب آدمی نے اپنی زمین بیچی ہے، اپنا گھر بیچا ہے، اپنے گھر والوں کے کئی دفعہ مجبوری کے عالم میں ہم اپنی بہنوں کے زیور بیچ دیتے ہیں، ماں کا کوئی سامان بیچاری کا پڑا ہو وہ بیچ دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بچے کی بہتر مستقبل کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ لے لو. لیکن یہ جو ایجنٹ ہے اگر آپ کی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی آپ کے لیے رحم ہوگا، کوئی کسی قسم کا کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، تو ایسا بالکل نہیں ہے. تو میری ینگ لوگوں سے یہ درخواست ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں، کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو، کسی ای میل کے تھرو، کسی فیس بک کے تھرو، کسی یوٹیوب کے تھرو اگر آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ورک ویزے ہیں، تو آپ نے اس وقت تک اس کو پاسپورٹ اور اپنے ڈاکومنٹس نہیں دینے جب تک کہ آپ اس کے پاس جائیں نا، اس سے ملیں نا اور اس کی ججمنٹ نہ کریں. دیکھیں یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کو نہ تو کبھی اپنے آفس میں بلاتے ہیں، نہ یہ اپنا کبھی ایڈریس دیتے ہیں. یہ ہمیشہ یا تو کہیں گے کہ جی یہ ہمارا آن لائن اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اس میں پیسے بھیج دیں. اگر آپ ان سے کوئی چیز مانگیں کہ جی اپنے آفس کا ایڈریس بتائیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نہ کریں. جب وہ یہ کہتے ہیں آپ کو یقین نہیں آپ نہ کریں، تو ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار تھوڑے سے پیسے ہیں، اور یہ تھوڑے سے پیسوں سے شروع کرتے ہیں، کبھی 25-30 ہزار 50 ہزار سے، اور پھر آہستہ آہستہ بندہ اس دلدل میں دھنستا جاتا ہے. بیسیکلی جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک پہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں ادھر ادھر، یہ بیسیکلی زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو ایک جال بچھایا ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ یار یہ ہمارے جال میں پھنسیں کسی طرح. آپ تھوڑے سے پیسوں سے پھنستے ہیں اور پھر تھوڑے پیسے بچانے کے لیے اور دیتے جاتے ہیں، 20-25 ہزار دیتے ہیں، پھر 25 اور دیتے ہیں، اور کرتے کرتے جب لاکھ پہ بات آتی ہے تو پھر آپ کو اور دینے پڑتے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں ایکسائٹیڈ نہیں ہونا. اس سلسلے میں ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ جو بھی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کینیڈا کا ورک ویزا ہے یا وزٹ ویزا ہے، آپ پہلے اس سے ملیں، مل کے آپ اس کی ججمنٹ کریں، اس کی بھی ورتھ کا اندازہ لگائیں. کیا یہ خود ملک سے باہر گیا ہے؟ کیا یہ چلو کینیڈا اگر نہیں گیا تو یورپ میں کہیں گیا ہے؟ دبئی، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ترکی، باکو اور بے شمار دنیا کے ملک ہیں. کیا یہ وہاں گیا ہے؟ اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پاس جو ہے وہ گاڑی کون سی ہے؟ اس کے پاس جو ہے اس کا آفس کیسا ہے؟ اس کی اپنی ورتھ کیا ہے؟ یہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ جو ایجنٹ مافیا ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی ایڈریس ہی نہیں دیتا. یہ کبھی آپ کو ہوٹل کی پارکنگ میں ملے گا، کبھی آپ کو کہے گا جی فلاں ہوٹل میں آ جائیں، میں آپ کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، وہاں آپ کو میں کھانا کھلاتا ہوں، اور آپ کے اوپر اپنے پاس انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ایجنٹ
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک سونے کی مرغی ہیں، تو اس نے آپ سے ظاہر سی بات ہے آپ کو ذبح کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے اس نے وہ آپ کے لیے یہ سارا جال بچھایا ہوتا ہے. تو آپ نے اس سلسلے میں ان کے جال میں نہیں آنا، میری یہ ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو فراڈ ہو رہا ہے ورک ویزا کے نام پہ، یہ بہت ہی مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے. میرے پاس جو دوست آئے انہوں نے بڑی عجیب و غریب سٹوری سنائی، میں آپ کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے فیس بک پہ ایڈ دیکھا کہ جو کینیڈا ہے اس کے ورک پرمٹ کسی صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں. انہوں نے ان سے رابطہ کیا، یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، جن صاحب نے ایڈ دیا تھا وہ کسی اور شہر میں تھا. تو انہوں نے اس کو کہا ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے آفس آ جائیں. لاہور سے باہر کا کوئی جگہ انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ جی ہم آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی آفس میں تو میرے رش، آپ اس طرح کریں فلاں ہوٹل میں آ جائیں، آپ دوسرے شہر سے آئیں، آ جائیں، میں آپ کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہوں، تو ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ بیچارے سادہ لوگ 4 لوگ جو تھے یہ وہاں چلے گئے. اس نے ان کو بتایا، ان کے ساتھ ریٹ طے کیا کہ جی اتنے لاکھ روپے میں آپ کو میں ویزا دوں گا، 3 مہینے میں کینیڈا کا آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا، 8 لاکھ روپے سیلری ہوگی، تو آپ پریشان نہ ہوں اور آپ ہمارے ساتھ طے کریں گے. یہ وہاں گئے اور اس کو جا کے لاکھ روپے اس کو ایڈوانس بھی دے آئے. اس کے بعد ان کا یہ طے ہو گیا کہ جی ویزا جب آئے گا تو ظاہر سی بات ہم اس وقت پیسے دیں گے. اور اس نے کہا کہ آپ نے ایمبیسی میں خود جا کے فنگر پرنٹس دینے ہیں. تو یہ ایک بڑی مطمئن کرنے والی بات ہے. اس کے بعد ان کو ای میل آ گئی کہ جناب آپ کے فنگر پرنٹس کی ڈیٹ ہے، آپ آئیں اور فنگر پرنٹس دے دیں. یہ وہاں گئے اور انہوں نے فنگر پرنٹس اور ورک ویزے کے لیے پاسپورٹ وہاں جمع کروا دیا. وزٹ ویزے کے لیے نارملی کینیڈا کا جو ہے وہ جو ایکسرسائز ہے اس میں وہ صرف فنگر پرنٹس لیتے ہیں. تو یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے اپنے فنگر پرنٹس اور پاسپورٹ جمع کروا دیے. اب اس بندے نے کیا کیا تھا، اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ کینیڈین ایمبیسی کے نام پہ ایک جعلی ای میل آئی ڈی کریٹ کیا ہوا تھا، اور اس ای میل آئی ڈی سے وہ ہفتے بعد ان کو اپڈیٹ بھیج رہا تھا آپ کا ویزا اب اس پروسیس پہ ہے، آپ کا ویزا اس پروسیس پہ. اور یہ لوگ بیچارے سادے لوگ بڑے خوش تھے کہ یار ہمارا بیٹھا بٹھایا جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا لگ رہا ہے. اس میں ایک چیز بھی یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ دیکھیں جو بندہ ہمیں 8 لاکھ کی نوکری لگوا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی اپنی ورتھ کیا ہے. اگر وہ خود ٹوٹی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے یا ہمیں آفس میں بھی بلا نہیں رہا اور بالکل نارمل سا ہو رہا ہے، اس نے اس طرح بٹنوں والا فون رکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ جال ساز ہے، وہ فراڈی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب اس نے 3 مہینے کے بعد ان کو ای میل آ گئی کہ جناب آپ کا ویزا لگ گیا ہے تو آپ آ جائیں ایمبیسی. ساتھ ہی ان کو ایجنٹ کی کال آ گئی کہ جناب آپ کا ویزا لگ گیا، مبارک ہو، آپ آ جائیں. یہ لوگ بیچارے دوسرے شہر گئے. اس نے کہا جی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پاسپورٹ میں لوں گا، میرے ساتھ چلیں. آپ ایمبیسی کے اندر نہیں جائیں گے، جو آفس ہے جارس کا، میں جا کے لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ اندر گیا اور 15 منٹ کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 4 پاسپورٹ تھے. اس نے ان کو ویزے دکھائے، پاسپورٹ دکھائے اور اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اب آپ پیسے لے کے آئیں تو میرے سے پاسپورٹ لے جائیں. انہوں نے شریف آدمی نے بڑے خوش ہوئے اور یہ واپس آ گئے، اور واپس آ کے انہوں نے اپنے پیسے وغیرہ ارینج کیے اور یہ لے کے گئے. اس کو سارے پیسے پھر وہ ہوٹل میں ہی ملا، اپنے آفس میں نہیں ملا، پھر وہ باہر کسی ہوٹل میں ملا کہ یار اتنی بڑی رقم ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اس طرح کریں. جیسے فراڈی کرتے ہیں وہ بندے کو باتوں میں لے آتے ہیں اور شریف آدمی بیچارہ باتوں میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے آپ تو یہ مطمئن تھے کہ جی ایمبیسی سے ویزے آئے ہیں، تو یہ بیچارے گئے وہاں جا کے ان کو پیسے دے آئے جو ان کے ساتھ طے ہوئے تھے، جس کو آپ عرف عام میں ڈن بیس کہتے ہیں. وہ طے ہو گیا. یہ وہاں گئے، انہوں نے ویزے دے دیے. جب ویزے دے دیے تو ان میں سے ایک جو صاحب تھا وہ تھوڑا سمجھدار تھا، تو اس نے کہا یار اس طرح نہ کریں کہ مجھے یہ جو ویزا ہے اس کو ذرا ویریفائی کروا لیں. تو وہ لوگ کیا کہ اسلام آباد ایمبیسی میں چلے گئے، کانسلیٹ میں. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہمارا ویزا ہم نے ویریفائی کروانا ہے. تو انہوں نے ان کو بٹھا لیا اور انہوں نے بٹھانے کے بعد ان کو بتایا تھوڑی دیر بعد کہ جناب یہ ویزے تو جعلی ہے ہی ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ کے پاسپورٹ ہیں یہ بھی جعلی ہیں. اس بندے نے جعلی پاسپورٹ بنوائے، جعلی پاسپورٹ پہ جعلی ویزے سٹیمپ کیے، اور جعلی ویزے سٹیمپ کرنے کے بعد پیسے لے کے پاسپورٹ اور ویزے دونوں جعلی ان کو دے کے تو 19 لاکھ روپے بٹور لیا. اب یہ ایک انتہائی جو ہے وہ جو ہے پراپر طریقے سے فراڈ کیا ہوا ہے، جس میں عام اور شریف آدمی جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اس کو رپورٹ مل رہی ہے، اس کو ای میل آ رہی ہے پراپر کہ جناب آپ کا کام ہو رہا ہے. وہ ایمبیسی میں فنگر پرنٹس بھی دے کے آیا، وہ مطمئن ہے. وہ ایمبیسی پاسپورٹ لینے کے لیے بھی گیا تو وہ مطمئن ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ورک ویزا جو ہے وہ کینیڈا کا وہ 90% یا 95% فراڈ ہے. اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ خود سے اپروچ کرتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس ویزے آ گئے ہیں، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں بندے کے پاس ویزے ہیں، کسی کے پاس ویزے نہیں ہوتے. مجھے بھی دن میں 50 لوگ کال کرتے ہیں آپ کے پاس ویزے پڑے ہوئے ہیں، سنا آپ کے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ویزا ایک پروسیس ہے اور وہ اپلائی کرنے کا ایک پروسیس ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد ہی وہ ملتا ہے. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ورک پرمٹ کے لیے آپشن ہے تو آپ اس بندے سے ملیں، اس کو سوچیں، سمجھیں، دیکھیں، بھالیں اور پھر پیمنٹ کریں. اور کوشش کریں
کہ وزٹ ویزا جو ہے اس کے لیے پاسپورٹ بالکل نہ دیں. وزٹ ویزے کے لیے پاسپورٹ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, وہ چاہے یورپ کے لیے ہے, وہ چاہے کینیڈا کے لیے, وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے ہے. ایجنٹ مافیا جو ہے سب سے پہلے پکڑتا ہی پاسپورٹ ہے, کیونکہ پاسپورٹ پکڑنے سے وہ بندے کو کنٹرول کرتا ہے, جدھر جدھر وہ گھماتا ہے ویسے ویسے بندہ گھومتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے, اور ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ویسے ہی بھرمار ہے لوگوں کی جو کہ اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں, جن کے دل میں بالکل رحم نہیں ہوتی. خاص طور پر یہ جو ڈنکی والے ہیں, میرے پاس آئے دن نوجوان آتے ہیں اور ایسی ایسی دل خراش واقعات سناتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. لیکن پھر وہی ینگ لوگ, جو جوان لوگ ہیں, جو ینگ بچے ہیں, وہ ایجنٹوں کی باتوں میں آ کے اور ہر روز 70-80 بچہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے, یہ بینگ مسلم آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی بار ملنی ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے بسر کریں, ایجنٹوں کی باتوں میں نہ آئیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا سفر لکھا ہوا ہے تو لیگل طریقے سے سفر کریں, لیگل طریقے سے ویزے اپلائی کریں. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کا رسک یہ ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے, لیکن آپ کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے گی. آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بھی بیچارے پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ جب ایک بندہ ڈنکی لگاتا ہے تو اس کے پیچھے 20 لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. جب وہ بارڈر میں پکڑا جاتا ہے, اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے, تو پیچھے اس بیچارے کی ماں رو رہی ہوتی ہے, اس کی بہنیں رو رہی ہوتی ہیں, اس کو مار اس کو پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن تکلیف پیچھے والوں کو ہو رہی ہوتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے, ایجنٹوں کی باتوں میں نہ آئیں. جس بندے کے پاس ویزا ہے اس کے پاس جائیں, اس سے ملیں. اگر وہ ٹائم نہیں دے رہا تو وہ بندہ فراڈ ہے. اگر کوئی بندہ ٹائم دے رہا ہے کہ جی میرے پاس آ جائے, مجھ سے ملے, چاہے وہ پیسے لیتا ہے یا فری میں کرتا ہے, وہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہے. جس بندے سے مطمئن ہوں اس بندے کے ساتھ بیٹھیں, اس سے بات چیت کریں, اس کی بات سنیں, اس کو ججمنٹ کریں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں. یہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ فراڈ ہے, اور میری درخواست یہ ہے کہ اس فراڈ سے بچیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں اور فیملی کو بھی پریشانی سے بچائیں. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.